बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत में मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली मंगरी। आप देख रहे हैं HNN न्यूज़। HNN न्यूज़ के लाइव स्टूडियो में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिनका पूरे पाकिस्तान में बल्कि एशिया में एक नाम है, जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर एक अपनी पहचान बनाई और सिंध की वो शख्सियत जिसने समाजियात के हवाले से जिनका बहुत बड़ा एक किरदार रहा है और उसके अलावा जो मीडिया है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है वो साईं यार मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। कोशिश करो बेटा। बाबाजान। जी बेटा। बाबाजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहना है। कहो बेटा। वो बहादुर है ना, यहाँ से बदल हो गया। वैसे मैं क्यों उसे रोकूं? इसने हमें बड़ी गंदी गाली दी है। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब ये हमसे हमारी दया की भीख मांगेगी। महाराज, इंदर सभा की सुंदरियों, तुम क्यों रुक गई? नाचो, गाओ। संसार के सारे दुख और चिंताएं मदरा के प्यालों और अपनी रस भरी तानों में डुबो दो। निबाइल की झनकार से हम सबकी कोमल कामनाओं को संतुष्ट कर लो। आज ऐसा नाचो कि कामदेव विमोहित हो जाए। भाई बेटे से क्यों? मुझसे पूछो भाभी, मुझसे। भाभी, बहुत सालों से नजर लगा कर बैठा हूं। ये जगह जहां पर इस वक्त आपका घर है, मेरे लिए इससे बड़ा ड्रीम कोई नहीं। जिस मुल्क के वजीर आजम और वजीर खजाना को शराब पीने और शतरंज खेलने से फुर्सत न हो, उसे क्या बताया जाए कि कौन क्या जुर्म कर रहा है? इस कुत्ते की लाश को सरंगापटम के चौराहे पर फेंक दो। ये हमारा हुक्म है। न इसकी अर्थी उठेगी और न समाधि बनेगी। शफकत साहब, ये सर फोन में लगे। ओके सर। सर एक मिनट सर, लाइन पर हैं मुशीर अहमद जी। जी जी। डरने की कोई बात नहीं पानीपत। मेरी नजर में कानून तो सिर्फ मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं।
وزیر مجھے بہت بھوک لگی ہے. ایسا چھائی میری مٹھڑی، یہ کوئی خوراک تھوڑی ہے جو تمہاری بھوک کا مسئلہ حل کرے گا. یہ تو بائرا صرف نام کا وزیر ہے. سر جی کم از کم نام کے مزے ہی لوٹنے دے جی. مجھے میں ہی لوٹوں گا. میرا مطلب ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس ملک کی قوم کی دولت کو کسی اور کو لوٹنے نہیں دوں گا. بائرا جاؤ منسٹر صاحب کا کمرہ صاف کرو. سر جی میں نام کا وزیر ہوں، عہدے کا نہیں. مجھے اپنا کام یاد رہتا ہے جی. منسٹر صاحب نے اس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے. ویسے سنا سہی آپ کو بھوک لگی ہے تو حکم کرے نیٹو سپلائر کے سارے کنٹینر ادھر اتروا دینا. سر آپ نے مجھے ہاتھی سمجھا ہے کیا؟ ہاتھی نا ہتھنی. جی سر. ارے ہاتھی نے ہتھنی، ہتھنی مانا ہاتھی کا فیمیل. تو تو میری ہرنی ہے نا، ہرنی. اللہ اللہ ہر شے فانی باقی تو ہی تو. اللہ چشم بدو تمہاری دوستی کو مرشد بھٹائی کے صدقے کسی کی بری نظر نہ لگے. تمہاری دوستی بے مثال ہے. تمہاری دوستی کی کہانیاں لکھی جائیں گی. تمہاری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی، قائم رہے گی. تمہارے دل کی دعا ضرور پوری ہوگی ملنگ سائیں، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تم نے بالکل ٹھیک کہا سجاول خان. ملنگ سائیں مرشد بٹائی کے در کا درویش بھی ہے، دور اندیش بھی ہے، اور ہم دونوں کا خیر اندیش بھی ہے. تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے رئیس قاسم. ملنگ سائیں فقیر ہے شاہ بٹائی کا، وزیر ہے سچ کی بادشاہی کا، اور سفیر ہے انسانوں کی بھلائی کا. بس بس دونوں یار مل کر جھوٹی تعریفیں کر کے میرا دماغ خراب مت کرو. میں تو اس در کا ادنا سا فقیر ہوں. ملنگ سائیں ہمارے مرشد کی آگے دعا کرنا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جو میری تقدیر اور جاگیر کا وارث بنے. انشاءاللہ میرے مرشد نے چاہا تو تیرے گھر بیٹا ہی پیدا ہوگا. انشاءاللہ. کرتے ہیں، ان کا تعارف جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کی شخصیت کو آج جو ہے دیکھنے کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے وہ رخ جو ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے. سیار محمد شاہ صاحب آپ کو ہم پروگرام اپنے میں ویلکم کہتے ہیں. میں بڑا خوش ہوا ہوں آپ لوگوں سے مل کے اور آپ کا یہ ماحول دیکھ کے کہ ہماری چھوٹی سی گاؤں میں میں ذرا مزاق ایک بات کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ جب میں مٹیاری میں اپنے گھر داموٹ بیگم میں اپنے چھوٹے بنگلے کی چھت پر بیٹھتا تھا تو ایک میرا دوست ہے جو ہر وقت مسافر بھی ہے، نواز علی صاحب اس کا نام ہے. اور جب مجھے دیکھتا ہے سائیں کراچی چلا گیا شوٹنگ کے تو وہ اداس ہو جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا خدا نے چاہا تو ایک دن اس چھت سے ٹیلی ویژن آپ چلائیں گے. یہ تو تب کی بات ہے جب میں پی ٹی وی میں کام کرتا تھا اور چینل 1 ہوتا تھا. کوئی بات نہیں ہوتی تھی، ایسا ممکن نظر نہیں آتا تھا. مگر کل ہی رات 2 رات پہلے میں نے ان سے کہا کہ مجھے سنجور بھی جانا ہے اور وہاں پر ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو بھی دینا ہے اور تمہاری وہ خواہش تو اب پوری ہو چکی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے بیٹھے ہوئے لائیو بول رہے ہیں اور دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. تو چینلوں کا کھلنا، چینلوں کا چلنا، مگر جو کوشش آپ نے دی ہے یہاں پر آ کے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کے دوستوں کو خصوصاً مزار کو. تو وہ میرے پاس تو بیچارہ اپنے شوق میں آیا تھا. اب مزار والی بات بھی سنائی دوں آپ لوگوں کی دلچسپی لیے کہ میں کے ٹی این کے پروگرامز کو، کے ٹی این کو سب کو پتا ہے کہ میں نے کیمرہ سے لے کر سافٹ ویئر تک 1 سال کے اندر میں نے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے علی قاضی صاحب کے ساتھ مل کر جو محنت کی، اس کا اسٹاف، اس کے اکوپمنٹ، اس کا سارا کچھ. تو ابتدا میں میرے پاس پروگرامز ہوتے تھے اس کے تو تاکوڑا کے پروگرامز ہوئے یا فلمی دنیا کے پروگرام ہوئے
زراعت کے غلام خان کے پروگرام ہوئے، اور آج کے دن ٹاکوڑا جو میں کرتا تھا اس میں روزانہ اسکچ کے مزاح اسکچ میں، تو یہ آپ کا دوست مزاح میرے پاس آیا، مجھے شوق ہے، میں نے اس کو ساتھ رکھ لیا اپنا دوست بنا کے، اور ہم ہمیشہ میرے جو چلتے تھے مزاح خاکوں کے پروگرامس، تو اس میں وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، میں جہاں اس کی تربیت بھی ہوتی تھی میں اس کو پیار بھی کرتا تھا، اور کبھی تھپڑ بھی مار لیتا تھا۔ جب ہم آپ کام پر ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ اپنی ہوش نہیں ہوتی ہے، تو بیچارہ اس کا عشق اور لگن میرے ساتھ اتنی تھی مسلسل کہ ایک دن بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ سائیں شوٹنگ کے بغیر رہے۔ اتفاق سے میں نے ان کو چڑھنا سکھایا، بولنا سکھایا، اس کو نہیں، کچن والوں کو۔ تو وہ آگے جب جیسے میں نے یہ کیمرہ متعارف کرائی PD-150، کیونکہ پہلی ماما لالو کے نام پر میں نے جو پروجیکٹ بنایا پہلا تو اسی کیمرہ پہ بنایا۔ اس وقت اب تک ہم KTN کے جتنے بھی پروگرامز کرتے تھے وہ بڑے اسٹوڈیوز میں بڑی کیمراز پر کرتے تھے، مگر اچانک علی قاری صاحب نے مجھے حکم کیا کہ سائیں اس پہ PD-150 پر ہم ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار بات ایسی تم نے کی ہے کہ بے سری کو بولو دھن بنا کے دے، 1 منٹ میں بنا کے دے گا، مگر سر راگ راگنی جاننے والوں کو آپ بولو گے تو اس دھن کو 1 سال بھی لگا سکتا ہے، مزید بہتر کر سکتے۔ تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگا سائیں آپ بھی ٹی وی والے ایسی بات کرتے۔ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ برا لگا نا، میں بنا کے دیتا ہوں۔ میں نے کوشش کی، میرا بیٹا غلام مصطفیٰ وہ میرے ساتھ تھا اس کوشش میں، اور ٹی وی کے جتنے بھی آج اس کے مزاح آرٹسٹ ہیں، جو مسکرنڈا گوٹ یا برانا جتنے بھی مزاح پروگرامس ہیں، وہ سارے ان کو متعارف کرا کے، ان کو آنے کرا کے ایک پروگرام چلایا تھا ان کا عید کا 3 دن کا مشکروں کا ملاکڑا یا ملاکڑی کے ٹائپ اس طرح، اس میں ساری ٹیم آ گئی تھی، پھر میں نے ان کو کیا۔ اب وہ سارے کچھ ہم لوگ وہاں پر مزاح خاکے ان کے مٹیاری میں ہی بناتے تھے، میرے گھر پہ پہلے کراچی میں، مٹیاری تو مزار وہاں ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اچانک جب وہ چڑھنا سیکھ گئے، کام ان کو آ گیا، اب ان کو ہمارے جیسے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ایک دن مجھے میسج، اب میں ٹیم بلا کے بیٹھا ہوں اور کیمرہ مین اسٹینڈ بائی ہے، گاڑی میں سامان رکھا جا چکا ہے، وہاں سے KTN کے ہمارے بچے ہیں، اطہر قاری صاحب بھتیجے ہیں ہمارے، اسلم بیٹے ہیں، علی صاحب کے بھتیجے، تو انہوں نے کہا چاچا فی الحال جو آپ پروگرام بلند خان اور یہ ٹاکوڑا کر رہے ہیں، یہ چیزیں ان کو تھوڑا بریک کریں، نئے کوئی پروگرام شروع۔ میں نے کہا کہ جو بنا رہا ہوں ٹاکوڑا، اس کو آپ کیا کہ بولا اس کو آپ بریک کریں، دوسرے کوئی نئی آئیڈیاز دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس کے دل میں ارمان ہوتے ہیں، میری شوٹنگ ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، جیسے مزار کو بھی آواز دوں، تو اب میں ان کو کیا سناؤں کہ بھائی آپ لوگوں کا آج کا شیڈول کینسل ہے، اب مجھے نیا کوئی پروگرام ملے گا تو پھر کروں گا۔ تو یہ دکھ مجھے اس کے اندر میں تڑپتا محسوس ہوا، اس لیے میں نے اس کو بتایا نہیں مزار کو کہ آج شوٹنگ بریک ہے۔ میں نے کیا کہ میں نے کہا یونٹ اٹھا، ہمارے کزن ہے حاجی ندیم شاہ، اس کے زمین پر ان کے پاس گئے، 40-50 لوگوں کو ہتھیاروں سمیت بلا لیا، اسکرپٹ کوئی نہیں تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ میری اجازت ہے آپ لوگوں کو فلم چلانے کی، آپ چلا سکتے ہیں اپنے چینل پر، جس میں مزار ہیرو ہے ماشاءاللہ۔ تو مزار کو میں نے انکریج کرنے کے لیے وہاں ایک دماغ میں اسٹوری بنائی اور 40-50 لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے صبح سے شوٹنگ شام تک کی، اس کو ہیرو بنا لیا۔ اور ایک لڑکی چاہیے تھی، وہ بھی بات اچھی ہے، تو ہمارے مرحوم بالم راہی سب چینلوں کو ہم سب کو چلانے والے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو اس کو میں نے بولا تھا یار کوئی ہیروئن پکڑ کے لاؤ، حیدرآبادی سے لاؤ، تاکہ ہماری اس فلم میں جو سائلنٹ مووی ہے جس میں ساؤنڈ نہیں، مکال میں بولے نہیں جاتے، اشارے میں نہیں کہے جاتے، مگر سائلنٹ مووی ہے، گانے ہیں اس میں، ایکشن ہے اس میں، پورا ٹریٹمنٹ ہے، سبق ہے، باقاعدہ آپ دیکھیں گے آپ کو اچھی لگے گی۔ مگر لڑکی جو نہیں تھی، تو وہ لڑکی جو لایا اس کو لڑکی نہیں کہہ سکتے آپ، مانا لڑکی سے بڑی تھی۔ تو وہاں کھڑے لوگوں نے پوچھا تو میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، غلام مصطفیٰ شاہ جو ٹی وی پہ ڈائریکٹر تھے ان دنوں میں، تو وہ لڑکی آ گئی تو سارے ہنسنے لگے، یار یہ تو لڑکی نہیں ہے، یہ تو بڑی ہے، تو بڑی ہے، یہ مزار کا بیچ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے اس کو دے رہے ہو؟
تو میرے بیٹے نے پوری ٹیم کو کور کرنے کے لیے کہا یار ایسے بھاگتی جو گھر چھوڑ کے وہ بڑی ہو جاتی ہے شادی نہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے تو بھاگتی ہے، تو ابو نے جو اس کو لیا ہے اس وجہ سے بہرحال وہ شوٹنگ ہماری ہوئی اور فلم ہم نے بنا. سیاروں شاہ صاحب، مجھے صرف ایک بات کا ہے کہ آپ سید سگورے اور اتنی بڑی فیملی، رچ فیملی سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ اس گروپ میں یا ایسے کہہ لیں کہ اس فیلڈ میں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلو ہے. انسان کوئی بھی کبھی بھی غلطی کر سکتا ہے، مگر یہ غلطی مجھ سے تب ہوئی جب میرے اس فیلڈ میں آئے ہوئے سینئر ترین فنکار جس کا نام تھا حاجی فضل علی شاہ جہاں چھوٹے تھے انکل تھے، اور فلمی اداکار کے حیثیت سے ان کا نام تھا ایس گل، اور فلمی موسیقار کے حیثیت سے ان کا نام تھا گل حیدر. میں اداکار نہیں ہوں اور نہ ہی میرا شوق اداکاری تھا. میں انکل کو دیکھ کے فلم سازی کا رجحان رکھتا تھا، کچھ بنانا چاہتا تھا، کچھ کرنا اور کچھ دکھانا چاہتا تھا، اور وہی طرف 60 سال سے میرے اندر ہے، اور اسی کو بہلانے کے لیے میں صبح شام جو کام کرتا ہوں، جس میں فلموں کا پروڈیوسر بھی بن گیا، فلم انڈسٹری کا چیئرمین بھی بن گیا، اداکار بھی بن گیا، رائٹر بھی بن گیا. ہاں اب آپ پوچھتے ہیں تو میں اس سوال کا اس طرح جواب دیتا ہوں کہ پی ٹی وی پر بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا، اور میڈم مہتاب اکبر راشدی جو تھی وہ ہماری موتن مالا پروگرام کی ہوسٹ ہوتی تھی. تو اس زمان میں چیچوٹو کی وجہ سے میری سپر پبلسٹی اور میری کیمپین اتنی زیادہ تھی کہ ہم گلیوں میں چل پھر نہیں سکتے تھے. وہاں پر پی ٹی وی نے ایک میرا پروگرام بنایا انٹرویو کا جو ادیب مہتاب نے دیا. تو اس زمانے میں لکھا بھی میں نے تھا کچھ اسکرپٹس جو اسی پروگرام میں ڈالے تھے، میں نے الیکشن پر ڈالے تھے تو لکھ کے دیے تھے، وہ چلائے تھے، تو وہ میری ساری صلاحیتوں سے متاثر ہو رہی تھی. تو ڈیورنگ پروگرام اس نے مجھے کہا کہ یار محمد شاہ تم اچھے رائٹر بھی ہو، اچھے ایکٹر بھی ہو، شاعر بھی ہو، تم سازی کا رجحان بھی ہے، اور تھوڑے تھوڑے کام سارے کر رہے ہو، بہتر نہیں ہوگا کہ تم کسی ایک کام کو پکڑ کر اپنی شناخت بناؤ. اس میں بناؤ. صحیح. شناخت بنانے کے بعد یہ ہوگا تم جو کچھ کہو گے دکھاؤ گے لوگ آپ کو دیکھیں گے بھی، اپریشیٹ بھی کریں گے. تو پھر میں نے سوچا یہ بہتر ہے کہ میں کوئی ایک فیلڈ پکڑوں. تو میں نے اس زمانے میں طے کر لیا کہ نہیں. کون سے سن کی بات ہے یار؟ ہے تو بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ، ایک چینل تھا، سن مجھے پوری کی یاد ہے، گاڑیوں کے نمبر یاد نہیں ہوتے اس طرح سے. تو میں نے ان کا کہنا مانا اور پھر میں خالصتاً اداکار بن گیا. جب اداکاری چیچوٹو 3 سال چلی، پھر میری اداکاری ہر عید پر چلتی تھی. تو پھر میں نے مزاح خاکوں کا دوسرا پروگرام لکھا ریسٹس، وہ 18 مہینے چلا. اس کے بعد میرے کھلو کے نام سے مزاح خاکوں کا پروگرام میرا لکھا ہوا، میرا کیا ہوا میرے دوستوں کے ساتھ، وہ میرا 3 مہینے کا پروگرام. کوئی یادگار سین جو آج بھی آپ نہ بھولے ہو؟ اتنے سارے آپ نے کردار کیے ہیں. ابھی آپ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، خدا کرے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس بھی جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہوتا ہے، لکھتا رائٹر، بالکل، اور پھر اس کو سنوارتا ہے، توڑتا ہے، جوڑتا ہے ڈائریکٹر. بالکل. ہم تو ایک را مٹیریل ہے. ہمیں جس طرح یوز آپ اس وقت انٹرویو کے لیے یوز کر رہے ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں اس پروگرام کے، تو اس وقت جو آپ چاہ رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں. اسی طرح ہماری فیلڈ میں ہمارے ڈائریکٹرز ہمیں ایک کیریکٹر سناتے ہیں اور اس پر ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کا جتنا ہوتا ہے مشاہدہ، وہ کیریکٹر کو اتنا اچھا کر سکتا ہے. کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مکالمے پڑھتے ہیں، کئی ایسے لوگوں خاموش رہتے ہوئے بھی سب کچھ بول جاتے ہیں. تو ہماری فیلڈ میں ہمیں اسٹارٹنگ میں پی ٹی وی کے اندر میں اپنی ایک فلم بنا رہا تھا. اس کے لیے میں نے گانے بھی لکھے تھے، اسکرپٹ لکھا تھا. ایک رات سویا ہوا تھا تو رات کا وقت تھا، ایک ڈرامہ میں نے پی ٹی وی کا دیکھا. اس میں ہیرو تھا منظور قریشی اور ہیروئن تھی اس زمانے کی اردو کی شائستہ کیسر، شاید آپ سنی بھی نہیں. تو وہ ہیرو ہیروئن کو دیکھ کر میری نیند اڑ گئی. مجھے اتنے اچھے لگے کہ صبح سویرے میں حیدرآباد سویا ہوتا اور نکل پڑا اور جا کے میں منظور قریشی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ میں آپ کو اپنی فلم میں ہیرو لینا چاہتا ہوں. تو رات کی دعوت اس نے کر دی اور مجھے کہا کہ پہلے آپ ہمارے ساتھ کام کرو،
ہم مزاج ایک دوسرے کو ملائیں، خیالات قریب لائیں، پھر ممکن ہو سکتا ہے. اس وقت میں سرکاری ملازم ہوں اور آپ ایکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو مجھے ایکٹر اتنی اسکرین پہ کام کرنے کا کوئی شوق نہیں کیا، مجھے چڑ لگتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے مجھے عبدالکریم بلوچ ماں ڈرامہ کر رہا تھا تو مجھے لے کے گیا تھا، اس نے کہا کہ آپ اس میں کام کرو. تو میں عبدالکریم بلوچ مرحوم اور میں فلم پہ کام کرتے تھے، بڑی اسکرپٹ کے بڑا اسکرین کا کام کرتے تھے. میں نے اس کو جواب دے دیا، مگر اب چونکہ میرا اس میں انٹرسٹ تھا کہ یہ میرا ہیرو ہوگا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ کام کروں، تو میں نے کام کرنے کی حامی بھر لی. اتفاق سے ایک دن شکست کے بعد رام محمد زرین کا لکھا ہوا تھا، اقبال ترین اس کا ہیرو تھا، مجھے اس میں اس نے کاسٹ کیا اور میں نے وہ پہلا پلے وہ کیا. مگر پہلے پلے میں بھی سینئرز لوگوں کے ساتھ ایسا واسطہ پڑا کہ انہوں نے مجھے کنفیوز کرنے کی کوشش سے ریہرسل سے لے کر ریکارڈنگ تک کی. مجھے کنفیوز کیا گیا، مجھے پاؤں کے نیچے تھٹے مارے گئے، مجھے آنکھوں سے یوں اشارہ کر کے. مگر میں اللہ جنت نصیب کرے مرحوم مشتاق جسکانی کو، میں اس کو لوگ جسکانی صاحب کہتے تھے، میں نے اس کا نام رکھا تھا استاد. تو میں مرتے دم تک اس کو استاد ہی بولتا تھا، کیونکہ 25 برس اس نے اپنے زندگی کا تجربہ مجھے سنا، 25 برس ڈے نائٹ میں میرے ساتھ تھا. تو وہ چیزیں جو میں نے سیکھی ہوئی تھی کہ ایسے کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، تو میرے دل و دماغ میں پہلے سے تھی. تو اقبال ترین نے جیسے مجھے پاؤں کی چوٹ ماری تو میں جھرک نہیں کھایا میں نے، اور ڈیورنگ شاٹ اس نے مجھے یوں اشارہ کیا تو میں جھرک نہیں کھایا. میں نے صرف پہلی سین میں، پہلی شوٹنگ میں، پہلے ایکٹر ہونے کے ناطے یہ برداشت کیا اور 2 چوٹ اس کو ایسی ماری کہ وہ کنفیوز ہو گیا، اس کا جملہ بھول گیا. جہاں پر منظور قریشی سے اس نے کہا یار یہ کیسے لائے ہو، تو پھر وہاں منظور قریشی نے نکل کر کہا اسٹیج کے ہیں اب تم ان کا. آپ فلم انڈسٹری کے ماشاءاللہ چیئرمین بھی رہے ہیں اور وہ بھی مسلسل 4 سال. تو یہ تجربہ کیسا رہا؟ حالانکہ پنجاب خود فلم انڈسٹری کے لیے بہت بڑا تھا، تو سندھ کے ایک بندے کو وہاں پہ اسپیس ملنا کیسے؟ نہیں، اس سے پہلے میرے انکل مرحوم اسکول صاحب نے کوشش کی تھی، وہ بھی کھڑا ہوا تھا الیکشن میں چیئرمین پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسیشن کے لیے، مگر وہاں کے پنجاب کے ساتھیوں نے اس کو دستبردار کرا دیا تھا، اور یہ چیز خدا نے اتنے عرصے بعد میرے نصیب میں لکھی تھی. تو پہلے کراچی میں سندھی فلم ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایک میں نے بنائی تھی، جس پر پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کا میں جب ممبر بنا تھا تو کراچی والے ونگ کو میں نے ڈیولپ کیا، وہاں احتجاج کیا بھائی حکومت کا ساتھ چاہیے، فنڈس چاہیے، فلم کو انڈسٹری بنانا چاہیے. میں ایسے لکھی ہوئی مضمون اخباروں میں، اور وہاں جو ہیڈ کوارٹر گئی تو وہ پنجاب والوں نے بولا کہ ایسا آدمی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. تو پھر جب سینٹرل الیکشن ہوئی تو مجھے ریکمنڈ کیا گیا تھا، مگر اس زمانے میں کئی لوگوں نے میری مخالفت کر دی تھی. تو سنت بات یہ ہوا کہ ہم اپنی فلم، میری ایک فلم تھی اکابوں کا نشمن، وہ کرنے گئے تھے ہم رشیا میں. تو یوسف خان مرحوم وہ ہمارے ساتھ تھے، میرے دوست بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، محترم بھائیوں کی طرح تھے. وہ اس کی ایسی دل لگی میرے ساتھ ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا اس سال آپ نے جیل میں ہونا ہے واپسی پر. تو انہوں نے آ کے میرا نام ادھر اناؤنس کیا کہ یار مونچا اس سال الیکشن میں کھڑا ہوگا. میرے سامنے پھر مقابلے کے لیے اس زمانے میں نواز شریف کا ایک ایڈوائزر تھا ملک عاہد، تو اس کا اسٹرانگ گروپ تھا وہاں پر پنجاب میں، اور وہ ایڈوائزر بھی تھا اور ایم پی بھی تھا. تو اس کا گروپ میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اب یہاں سے میں پہلا سندھی اور کراچی سے گیا ہوا، وہاں میری کوئی جان پہچان نہیں، مگر یوسف خان کے تعاون سے، میاں خالد کے فیروز کے تعاون سے، چودھری کامران کے اعزاز کے تعاون سے میری پوزیشن فرسٹ ٹائم پہلے زندگی کی ایسی بن گئی. ایک تقریب میں مجھے یاد ہے کہ قریشی صاحب نے مجھے گلے لگا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جتنی جرت سے آپ آ کے یہاں باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا تھا، میں نے اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم سندھیوں نے ساری عمر آپ پنجابیوں کی فلموں کو ویلکم کہا ہے، یہ ہم سندھ پہ بیٹھے ہیں، اب یہاں سے جو چیز بیچتے ہو ہم یہاں اس کو ویلکم کرتے ہیں. کبھی آپ نے ہماری سندھی فلموں کو ویلکم کہا؟ کبھی میری کہانی پسماندہ کو بنی ہوئی چیز کو آپ نے آمادگی کی؟ یہ کیوں نہیں تھا؟ ہم ہر سے پنجابی، پشتو، اردو فلم کو
ویلکم کریں اور آپ ہماری ایک بھی فلم نہ چلائیں. تو وہاں ضیاء شاہد جو تھے اخبار والے خبری گروپ، وہ بیچارے نے اٹھ کے اناؤنس کیا. میں بولا شاہ صاحب صحیح بول رہے ہیں, بات دو طرف سے ہوتی ہے. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ سندھی فلم فیسٹیول ہوگا. بہرحال نہ ہو سکا, اس کی وجوہات بعد میں بتاؤں گا, مگر انہوں نے اناؤنس کیا. پھر میں لاہور انڈسٹری میں ان لوگوں کے ساتھ اس طرح گڑبڑ کے گیا کہ پھر انہوں نے مسلسل 4 سال تک مجھے چیئرمین کا رکھا, اور درمیان میں پاکستان فلم انڈسٹری کو انڈسٹری بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کی. میں نے اسلام آباد تک گیا اور انڈسٹری کو انڈسٹری قرار کروایا, مگر اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے فنڈز پہ یہ ہوتی ہے. تو آج ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے مکمل طور پر. یہ لاک ڈاؤن کے حالات بعد کے, مگر اس سے پہلے بھی پنجابی کی ایسی فلمیں بنی جو پھر صرف پنجاب تک چلی. پشتو کی فلمیں ایسے بنی کہ جس سے وہ پنجاب تک چلی. پھر وہ ٹوٹا بازار میں انہیں ٹوٹے چلا کے فلم کا اسٹینڈرڈ خراب کر دیا. اس کے بعد انڈسٹری تو ویسے جا رہی تھی, مگر 4 سال تک میں نے جو کوشش کی. نہیں, اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ فلم انڈسٹری پاکستان کی جو تباہ برباد ہو گئی ہے, تو پھر انڈین جو ہے وہ یہاں پہ فلمیں ساری کچھ دکھائی جا رہی ہیں, تو آنے والی نسل کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پھر ظاہر آپ اس انڈسٹری کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے اس کو؟ نہیں دیکھیں, آپ ہمارے ٹی وی پر آتے ہوئے فنکاروں کو دیکھ رہے ہیں, ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں, اتنے سارے ہمارے چینلز چل رہے ہیں. دیکھیں, انڈیا سے جب فلمیں آتی تھی تو ہمارے پاس اس وقت بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا اسٹینڈرڈ تھا. ابا شہید, فرنگی, ایسی فلمیں سپر ہٹ بنی نے جنہوں نے 7 سال 2 سال سینما میں چلتے. اس زمانے میں انڈیا سے فلمیں جو ہوتی تھی اس کا ہم مقابلہ کرتے تھے. مگر آگے چل کر انہوں نے, دوردرشن والوں نے اپنی انڈسٹری کو فلم والوں کو دے دیا, ٹی وی انڈسٹری کو فلم انڈسٹری کو دے دیا. تو انہوں نے اسٹینڈرڈ والے ڈرامے بھی بنائے, مگر آگے چل کر انہوں نے فلم کو ڈراپ کر دیا, اور وہی چینلز, ٹی وی چینلز فلم شوز کے لیے انہوں نے مخصوص کر دیا. آج بھی وہ جو بھی ایوارڈ شوز کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, فلم بھی ان کے حوالے سے, ڈراموں کے حوالے سے اسٹار ان کا بچا تھا. جس کے مقابلے میں ہمارے یہاں کے لوگوں نے ماشاءاللہ اتنے اچھے چینلز کھلے ہیں, اتنے اچھے پروگرام چل رہے ہیں کہ انڈیا کو جیسے خاموش کرا دیا ہمارے چینلوں کے اداکاروں نے, ہماری لینگویج کے ڈراموں نے, ہماری تہذیب نے, ہماری ٹیکنک نے, انہوں نے اس کو خاموش کرا دیا. اب اس کا آپ مجھے بتائیں, شوز کے علاوہ, کپل شوز یا اس شوز کے علاوہ کوئی انڈیا کا پروگرام ہمارے پاس ہٹ نہیں ہے. جبکہ ہمیں چوری چھپے کیبلز والے سونی بھی چلاتے ہیں, وہ بھی چلاتے ہیں, جس پہ ہمیں سارے چینل مل بھی جاتے ہیں, مگر کوئی اٹریکٹ نہیں کر سکتا. آج کل انڈیا کی پہچان صرف کپل شرما ہے, جبکہ ہماری پہچان ہمارے بہت سارے چینل ہیں, اور وہی کام کر رہے ہیں جو فلم میں کیا جاتا ہے. ایکٹنگ کر رہے ہیں, ڈرامے اچھے پکچر بن رہے ہیں, مگر سینما کا اسٹینڈرڈ کیوں مر گیا؟ کیوں ہمارے سینما کو استاد نہیں تھا, ٹریننگ سینٹر نہیں تھا, انسٹیٹیوٹ نہیں تھا. جبکہ انڈیا میں پونا انسٹیٹیوٹ ہے, ادارے ہیں. ساری دنیا میں یہی ایک ملک ہے جس میں ہم اداکار دنیا ہالی ووڈ اور انڈیا کے اداکاروں کا مقابلہ کر رہے ہیں, مگر کوئی اسکول ہمارا پیچھے نہیں ہے. ہمارے پاس ایسا ہوتا تھا کہ جو ناکام ایکٹر ہوتا تھا نا, وہ جا کے سفارش لے کے اسلام آباد میں وہ پروڈیوسر بن جاتا تھا, اور 3 مہینے کی ٹریننگ لیتا تھا. 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد اس کو بولتے تھے کہ تم ڈاکیومنٹری 3 منٹ کی بنا کے دے جاؤ. جب وہ 3 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنا کے دیتا تو اس کو آرڈر ملتا تھا, جاؤ یار محمد شاہ کو ایکٹنگ سکھاؤ, جاؤ خان صاحب امانت علی کو راگ سکھاؤ. ایسے لوگوں کو بھرتی کر کے ہمارے پاس بھیجا گیا, جس نے آ کے ہمارا اسٹینڈرڈ خراب کیا. مگر پھر بھی پی ٹی وی ایسا ادارہ رہا ہے جس کے نکلے ہوئے سارے ستارے آج پاکستان کے. پہلے کی نسبت اب اسکرپٹ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, جو اسکرپٹ آج کل لکھا جا رہا ہے یا جس پہ کام ہو رہا ہے؟ جیسے نور اللہ شاہ نے ایک تبدیلی دی ہمیں, عبدالقادر جونے نے, جب وہی ٹاپ سندھی ڈراموں کو اردو میں کنورٹ کیا گیا تو دنیا کی آنکھیں کھل گئی کہ یار دوسرے سبجیکٹ میں وہ ساس بہو کا جھگڑا وہ ختم ہو گیا. جب نور اللہ شاہ نے سندھ دھرتی کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا, ہمارے فیملی ٹریڈیشنز کو ہائی لائٹ کیا, دیوار کے نام سے ہماری چیزیں ہر چیز میں, حالانکہ کولاڈی کا تھا, کرائم ہمارا کچھ نہیں تھا اس میں کرائم, مگر میٹر غیرت کا جو تھا نا, تو ہماری غیرت جو سندھیوں کی ہے, جب جس ڈرامے میں آئی ہے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے.
ہمارے سندھی کے ڈرامے دیکھیں آپ، اردو کے ڈرامے وہ جس میں ہمارے سندھی کے سبجیکٹ چلے ہیں، اس میں غیرت کا معاملہ ہے. تو جب غیرت اور مردان کی، آپ نے پنجاب میں سنا ہوگا سلطان رائی کو کیا آتا تھا بیچارے کو، اس کے علاوہ اور کیا کیا اس نے، کلاڑی وہی، مونچھ وہی، داڑھی اور وگ وہی، مگر ہمیشہ وہ غیرت بشیرہ. جیسے آپ لوگوں کو اتنی رسپیکٹ ملی پورے معاشرے میں، تو آج کل جو سندھی اداکار ہے اس کو وہ اتنی پذیرائی نہیں ملی، اس کی کیا کاز ہے؟ دیکھیں شکر الحمدللہ، جب ایک چینل KTN کھلا تھا اس سے پہلے ہوتا یہ تھا اور نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید ہم سندھی اب شہروں سے نکل کے گاؤں میں آ گئے اور گاؤں میں ہی ختم ہو جائیں گے اور ہماری زبان کا کوئی محاذ نہیں چلے گا. اور ہوا یہ جیسے KTN ہم نے کھولا اور KTN کے نام پر شوز ہونا شروع ہوئے گاؤں میں، اس گاؤں میں جو لیڈیز نکل آئیں، فنکار نکل آئے. جیسے میں نے پروگرام کیا تھا گورن کا گپتا، تو میں گاؤں جاتا تھا، وہاں کے اداکاروں کو پروموٹ، سنگر کو پروموٹ، فارمر کو پروموٹ، سب کو پروموٹ انٹروڈیوس کراتا تھا. مگر اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ فنکار کی پذیرائی نہیں ہے، وہ پلیٹ فارم PT والا تھا جس کا اسٹینڈرڈ یہ تھا، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے سندھی چینلز کا اسٹینڈرڈ جو ہے محدود سندھ تک ہے، تو اس میں بھی کمپٹیشن ہے. اب روٹی ایک ہے. پہلے PTV کا ناٹک رنگ کا ٹائم جو ہوتا تھا سندھی لینگویج کے لیے مخصوص تھا، ہم اسی کی روٹی کھاتے تھے، مگر اسی روٹی کو کھانے کے لیے ایک سندھی چینل آیا، دوسرا سندھی چینل آیا، اس طرح روٹی وہی ہے، 8 چینل آ گئے. اب ہمارے ان چینلوں پر بیچارے سندھی فنکاروں کی، آپ تو عزت کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے علی گل ملا، سوراب سمرو اور یہ کامو، یہ 2-3 کیریکٹر ہیں بیچارے جو اپنی محنت سے انہوں نے اپنا قد بھی بڑھایا، زبان اور کلچر کے لیے اپنا نام اونچا کیا ہے، تو جس کو اچھے خاصے پیمنٹ دے کر سیلری پہ رکھتے ہیں اور انہی کی طرف سے چینل چلاتے ہیں. ادروائز دوسرے ہمارے فنکاروں کو نہ پیمنٹ ملتی ہے، نہ پروجیکشن ملتی ہے، نہ ان کو معاشرہ بھی وہی عزت دیتا ہے. اب وہ سوشل میڈیا نے ان لڑکوں کو ہٹ بھی کر دیا ہے، تو میرے اتنے سارے بچے بھی سارا دن اس کو علی گل سوراب کو دیکھ رہے ہیں، ہر فیملی سے. تو جتنے زیادہ کام کر رہے ہیں، جتنی پروجیکشن جن کو مل رہی ہے، وہ تو اخبار میں بھی چھپتے ہیں، میڈیا میں بھی آتے ہیں، عزت بھی لیتے ہیں. مگر جتنے سارے بہت سارے چینلوں پہ کام کر رہے ہیں اس کے نام وہ نمایاں نہیں. ہم لوگوں کو لوگ ابھی تک PTV کی پہچان سے پہچانتے ہیں. اب مجھے بتاؤ فلاں جو ہے سندھی ڈراموں، سندھی چینلوں، ان 2-3 فنکاروں کے علاوہ اور کسی کا نام ہی نہیں آتا ہوگا. سائیں یارمان شاہ صاحب، آپ سے کچہری کرنے کا تو بڑا دل کر رہا تھا. آخر میں اپنی جو دیکھنے والے نوجوان ویورشپ، ان کے لیے کوئی میسج آپ کی طرف سے؟ دیکھیں کہ آج کل ایک رجحان چل پڑا ہے کہ یعنی میں بھی YouTube پہ رہا ہوں. ابھی اس ہفتے میں پاکستان ٹیلی ویژن پر جو ریکارڈنگ کر رہا ہے پنجات یا پراوا، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میرے کلیگس جو ہے نجمہ کاوش، اسلم بٹو، میں نے ان کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، وہ بار بار آپ کا ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ان کو موقع ملا، لائٹ جیسے اس طرح آن ہوئی تو وہ ڈانس بھی کر رہے ہیں، گانے پر کر رہے ہیں. میں نے کیا یہ جہاں سے ٹک ٹاک بنا رہے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی اپنا ہمیں ابھی سمجھ میں آیا ہے. حالانکہ یہ دیکھو سجنا مکھنی سکنی جتنے ہیں، انہوں نے گاؤں میں بیٹھ کر اپنی صلاحیتوں کو ایسا ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کو کوئی ادارہ نہیں سپورٹ کر رہا، اس کو کوئی گورنمنٹ نہیں سپورٹ کر رہی ہے، اس کو اپنا فن سپورٹ کر رہا ہے. وہاں سے بیٹھ کے اس YouTube سے 4 پیسے وہ کما بھی رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ فنکاروں کو اب انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے آڈیشن دینے کے لیے جانا ہے، وہاں کی سفارش لے کے جانا ہے. میں سیدھا کہتا ہوں اپنے اندر صلاحیت جو ہے آپ چھاپو اور چلاؤ. جو بھی آپ کی اچھی چیز ایک ہی ہٹ جائے گی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہٹ جاتی ہے تو فنکار. اس سے متعلق ایک سوال میں آپ کو چاہوں گا اپنے ناظرین کو دکھاؤ. معلومات ہماری یہ ہے کہ یہ محاذ بند نہیں ہونا چاہیے سندھی فلموں کا. سینما بند ہو چکا ہے. میرے پاس 3 فلمیں بنی پڑی ہیں، 2 بوند پانی، کفن پوش، باغ جنت. یہ 3 ہی فلمیں میرے پاس پڑی ہیں جو میں قریب ریلیز کروں گا آل اوور سندھ، کراچی سے لے کر. اگر سینما والا کنسیپٹ ختم ہو گیا تو ابھی میں نے پچھلے دنوں اخبار والوں کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پوچھا صحیح آپ کہاں چلائیں گے؟ میں نے کہا سینما بند ہو گیا نا. بولا ہاں. میں نے بڑا گاؤں میں شادی ہال کھلے ہوئے ہیں، وہ تو بند نہیں ہوئے.
تو میرا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی اچھی چیز بنائیں. آپ 90 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے کے یا 2 گھنٹے کی جو بھی سندھی فلمیں بنائیں, سندھیز کے ہیروز لیں اور اس کو گاؤں گاؤں میں جہاں پر بھی شادی ہال موجود ہے وہاں پر آپ اپنے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے فلم بنا بھی سکتے ہیں, ریلیز بھی کر سکتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپیہ سندھی کما بھی سکتے ہیں. کیونکہ فلم اگر اس طریقے سے بنائیں تو 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کے اندر محدود بجٹ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر بنا سکتے ہیں اور پوری سندھ میں گھمائیں گے تو کروڑوں روپیہ کما بھی سکتے ہیں اور اپنے مسائل دوسروں کو سنا بھی سکتے ہیں, اپنے صلاحیت بنا بھی سکتے ہیں. مہربانی سائیں یار محمد شاہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور انہوں نے ایڈوائز کیا کہ سندھی نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے فن کی دنیا میں اور سندھی فلم بنانی بھی چاہیے اور اس کی پروموشن بھی کرنی چاہیے. تو ہم چاہتے تھے کہ سائیں سے مزید بات کریں لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے اجازت دی تھی اپنے ہوسٹ محبت علی منگریو کو. نئے پروگرام میں نئے ہوسٹ کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.